السلام علیکم۔ ڈھکا سیکنڈری اسکول نان کراچی کیمپس، جماعت منجم، مضمون اسلامیات، ماہ فروری تیسرا ہفتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے عفو درگزر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عفو درگزر مفہوم۔ عفو کا مطلب ہے معاف کر دینا، اور درگزر کے معنی ہے کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا، اس کے بدلے کی طرف توجہ نہ دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا، یعنی کسی کی زیادتی یا مخالفت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ہم دن رات غلطیاں گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ غفور اور رحیم ہے، اور سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کر کے اس پر ندامت اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تمام نعمتیں عطا کی، ہمیں مسلمان بنایا اور دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کو اس کی غلطی پر کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود معاف فرمانے والا ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ آپس میں درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر سے درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی ایسی بے شمار مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی نیت سے طائف گئے تو وہاں کے شرارتی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آسمان سے فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے کے بجائے فرمایا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور رعب سے کانپ رہے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم کا بدلہ ضرور لیں گے جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ابو سفیان و ہند جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کفار کے دلوں کو فتح کر لیا۔ عفو درگزر کی ضرورت اور اہمیت۔ لوگوں میں عفو درگزر کی خصلت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر لوگ بار بار پر ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع کر دیں گے تو معاشرے میں محبت کے بجائے نفرت اور دشمنی بڑھے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے کا یہی حال تھا کہ لوگ معمولی بات کو بھی درگزر نہیں کرتے تھے، ہر خطے کا بدلہ لینے کو فخر سمجھتے تھے۔ اسی لیے بدلے و انتقام کے جذبات کی وجہ سے ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا، اور یہی جنگیں سال تک جاری رہتی تھیں۔ اسلام نے ہمیں عفو درگزر کی تعلیم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دشمنی اور نفرتوں کا واحد علاج ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ معاشرے میں بھائی چارے اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ عفو درگزر کی فضا میں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا عنوان۔ اب سبق عفو درگزر کے سوال جواب۔ سوال نمبر 1، عفو درگزر کا کیا مطلب ہے اور اللہ غفور رحیم ہے، وضاحت کریں۔ عفو کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ درگزر کا مطلب درگزر کے معنی ہے کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا، اس کے بدلے کی طرف توجہ نہ دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ہم دن میں کئی مرتبہ غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ غفور و رحیم ہے۔ سوال نمبر 2،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے افول درگزر کی کچھ مثالیں تحریر کریں۔ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افول درگزر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افول درگزر کی مندرجہ ذیل مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے سے طائف گئے تو وہاں طائف کے شرارتی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید لہولہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیں تو تمام بستی پر عذاب نازل کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دینے کے بجائے ان کے حق میں دعا کی اور افول درگزر سے کام لیا۔ نمبر 2، ابو سفیان اور ہند جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبا ڈالا، مگر ان تمام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ سوال نمبر 3، افول درگزر کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب ہے: افول درگزر کی ضرورت و اہمیت۔ افول درگزر کی فضیلت کا لوگوں میں پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر لوگ بات بات پر ایک دوسرے سے بدلہ لینا شروع کر دیں گے تو معاشرے محبت کے بجائے نفرت اور دشمنی بڑھے گی۔ اسلام سے پہلے عرب ممالک میں یہ رواج تھا کہ معمولی سی بات کو بھی درگزر کرنے کے بجائے اس کا بدلہ لینا عام تھا، اور انتقام کے جذبات کی بنا پر ہر وقت جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا۔ اسلام نے ہمیں افول درگزر کی تعلیم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ معاشرے میں بھائی چارے اور امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ افول درگزر سے کام لیں۔ بچوں، اب اس کے بعد درود ابراہیمی، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ غور سے سنیے، درود ابراہیمی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ اسلامت کی کاپی میں لکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس کو آپ لوگ یاد کیجیے گا۔ اب اس کے بعد اس کا ترجمہ یہ آپ لوگ کو اپنی اسلامت کی کاپی میں لکھنا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت بھیجی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حال پر برکت فرمائی۔ بے شک تو بہت تعریف کیا گیا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔